بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں ایک زبردست حکم کی تلقین و تاکید فرما رہے ہیں۔ ربط یہ ہوگا کہ روزے کی قبولیت کے لیے اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے اکل حلال شرط ہے۔ یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اس لیے اب آنے والی آیت کریمہ میں اشارہ اس بات کی طرف کیا جا رہا ہے کہ روزے کا مقصد شہوات مباحہ اور محرمہ دونوں سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ شہوات مباحہ تک سے جب روزے کا مقصد اپنے آپ کو روکنا ہے تو شہوات محرمہ سے تو ہر وقت ہر موقع پر اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے، اور شہوات محرمہ میں سے اعظم باعتبار سب سے بڑی شہوت ہے حقوق خلق کو غصب اور رشوت کے طور پر دبا لینا۔ اس لیے آنے والی آیت کریمہ میں اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ترجمہ سنیے کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طور پر مت کھاؤ، اور ان جھوٹے مقدموں کو حکام کے یہاں اس غرض سے مت لے جاؤ کہ اس کے ذریعے لوگوں کے مالوں کا ایک حصہ ظلم کے طریقے سے کھا جاؤ اور تم کو اپنے ظلم کا علم اور پتہ بھی نہ ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بندوں کو نصیحت فرماتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ بالباطل، باطل کہتے ہیں کل ما لم یبح الشرع اخذہ من المال وان طابت بہ النفس۔ شریعت نے جس مال کا لینا بھی غیر مباح ٹھہرایا ہو، اگرچہ طبیعت کو وہ بھاتا ہو، پھر بھی وہ باطل ہے، جیسے کہ ربا، میسر، غصب، رشوت وغیرہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ لا تأکلوا اموالکم، ترجمہ تو ہونا چاہیے اپنا مال مت کھاؤ، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ لا تأکلوا اموال اخوانکم۔ حالانکہ مطلب لا تأکلوا اموالکم کا یہی ہے کہ ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے مت کھاؤ۔ قرآن کریم کی تعلیم حکمت اور عقل پر اتنی زیادہ منطبق ہے کہ کسی کی تعلیم اس کے جیسی نہیں ہو سکتی۔ اس کی تعلیم ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایسی ذات کا کلام ہے جو نہایت حکیم اور مشفق ہے، صرف ضابطے کا کلام نہیں ہے، بلکہ اس میں ہر پہلو سے شفقت ملحوظ رکھی گئی ہے۔ اس میں صرف کوئی منادی کرنے والا حاکم اپنے محکوم کو اعلان کرتا ہو ایسا نہیں ہے، بلکہ کوشش یہ کی گئی ہے کہ مؤثر الفاظ ہوں اور بلیغ مؤثر دل پر اثر انداز کلام ہونا چاہیے۔ ضابطے کی زبان میں
مؤثر ہونے کا، مشفق ہونے کا کہاں اہتمام ہوتا ہے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ رابطے کے طور پر بھی ارشاد فرماتے ہیں اور ضابطے کے طور پر بھی نصیحت فرماتے ہیں۔ اسی لیے نصیحت والا اسلوب وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَ إِخْوَانِكُمْ کے بجائے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ فرمایا۔ اموالکم اس لیے فرمایا کہ انسان کو فطری طور پر اپنا مال زیادہ محبوب ہوتا ہے دوسرے کے مال کے مقابلے میں۔ اگر اپنا مال زیادہ محبوب نہ ہوتا تو پرائے مال کو اپنا مال بنانے کی کیوں کوشش کرتا ہے؟ یہ عجیب بات ہے۔ انسان اپنے مال سے بڑی محبت کرتا ہے، تبھی تو وہ دوسرے کے مال کو بھی اپنا بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو چونکہ انسان کو مال سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، اس لیے اس کو ایسا عنوان اختیار کر کے امر دیا حفاظت والا، اور یہ فرمایا کہ اموالکم، غیر کے مال کو بھی اپنا مال سمجھو۔ غیر کے مال سے انسان کو محبت صرف اس لیے ہوتی ہے کہ اسے اپنا بنا لیا جائے، تو فرمایا کہ ایسا سمجھو گویا تمہارا مال ہے، اس کی ایسی حفاظت کرو جیسے اپنے مال کی کرتے ہو۔ غیر کا مال تو غیر ہی کا ہے، وہ اپنا نہیں ہے، پھر بھی لا تأکلوا اموالکم فرمایا کہ جب کسی کا مال تم تلف کرو گے، برباد کرو گے، تو تمہارا مال بھی تلف اور برباد ہوگا، چاہے دنیا میں یا آخرت میں۔ تو اب دوسرے کا مال تلف کرنا، یہ اپنا ہی مال تلف اور برباد کرنا ہوا، یہ بھی ایک بات ہے۔ اکثر تو یہ دنیا میں ہی دیکھ لیا جاتا ہے کہ جو شخص کسی دوسرے کا مال ہڑپ کر لیتا ہے تو خود بھی ہڑپ ہو جاتا ہے۔ اگر دنیا میں نہیں ہوا تو آخرت میں تو ضرور ہوتا ہے۔ یہ تجربہ ہے لوگوں کا کہ جو لوگ مال کو غلط طریقے سے حاصل کرتے ہیں، دنیا میں بھی ان کا بھلا کبھی نہیں ہوتا۔ غلط طریقے کیا کیا ہیں؟ سب سے بڑا تو سودی معاملہ ہے، جس کے بارے میں فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ سودی مال جمع تو ہوتا ہے لیکن ایک نہ ایک دن مٹ جاتا ہے، اور حقیقت میں تو مٹتا ہی ہے، صورتاً بھی مٹتا ہے۔ ایک دن ایسا آتا ہے کہ آدمی مارے مارے پھرتا ہے، اور اگر کبھی نہ بھی مٹے تب بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک نے یمحق اللہ الربا کے ذریعے اعلان کر دیا ہے، اور یمحق اللہ الربا قضیہ محملہ ہے جو جزئیہ کی طاقت میں ہوتا ہے کہ اگر ایک دفعہ بھی مٹ جائے تو یمحق اللہ الربا والا قضیہ صادق ہو جائے گا۔ سود والے اکثر مٹتے ہیں، اس کے بہت سے واقعات ہیں۔ اگر کہیں ظاہراً نہ مٹے تو کسی اور طریقے سے مٹتا ہے۔ یمحق اللہ الربا، محق ایک تو یہ ہے کہ مال جاتا رہے، چوری وغیرہ ہو جائے، یہ ظاہری محق ہے، اور ایک معنوی محق ہے کہ سود والا خود اپنے مال سے فائدہ ہی نہیں اٹھاتا، وہ مال کو مقصود بنا لیتا ہے، ذریعہ نہیں سمجھتا، فاقہ کر کر کے پیسہ بڑھانے کے چکر ہی میں اپنی عمر عزیز کو ختم کر دیتا ہے۔ اور سود لینے کا سبب بھی تو بخل ہے، جتنا سود لیتا ہے اتنا ہی بخل بڑھتا جاتا ہے، اور جب بخل بڑھتا ہے تو اپنے تن من پر بھی وہ خرچ نہیں کرتا۔ تو ایک شکل تو سود کی ہے، دوسری چوری کی، اسی طرح غصب کی، اسی طرح رشوت وغیرہ کی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ حاکموں تک
کسی کے مال کی خبر نہ دو، ظالم حاکموں کو، یا اپنا مال بطریق رشوت حاکم تک نہ پہنچاؤ کہ حاکم کو اپنا موافق بنا کر ڈاکیومنٹس غلط کر کے، غلط پروف دے کر کسی کا مال کھا لو، ہڑپ کر لو، اپنے نام پر کر لو، یا جھوٹی گواہی دے کر، یا جھوٹی قسم کھا کر، یا جھوٹا دعویٰ کر کے کسی کا مال نہ کھاؤ، اور اس طور پر کہ تم کو اپنے ناحق پر ہونے کا علم بھی ہو، ایسا مت کرو۔ طلبہ، اسلامی نظام معاش دنیا میں امن عام قائم کرتا ہے، تمام انسان اس میں برابر کا حق رکھتے ہیں۔ ہوا، پانی، گھاس، آگ کی حرارت اور غیر مملوک جنگلات، غیر آباد پہاڑیاں، جنگلات کی پیداوار، ان سب میں سارے انسانوں کا مشترک حق ہے، کسی کو ان پر مالکانہ قبضہ جائز نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا، متفق علیہ روایت ہے، انما انا بشر، میں ایک انسان ہوں، تم میرے پاس اپنے مقدمات لاتے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے معاملے کو زیادہ رنگ آمیزی کے ساتھ پیش کرے اور میں اسی سے مطمئن ہو کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں۔ یاد رکھو، حقیقت حال تو صاحب معاملہ کو معلوم ہوتی ہے، اگر حقیقت میں وہ اس کا حق نہیں ہے تو میرے فیصلے کے باوجود اس کو لینا نہیں چاہیے، کیونکہ جو کچھ میں اس کو دوں گا وہ جہنم کا ایک قطعہ ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں فرمایا، جس شخص نے حلال کھایا، سنت کے مطابق عمل کیا اور دوسروں کو اپنی تکلیفوں سے بچایا، وہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آج کل تو یہ حالات آپ کی امت میں عام ہیں، بہت سے مسلمان انہی کے پابند ہیں۔ حضور نے فرمایا، جی ہاں، آئندہ بھی ہر زمانے میں ایسے لوگ رہیں گے جو ان احکام کے پابند ہوں گے۔ ایک روایت میں فرماتے ہیں حضور کہ 4 خصلتیں ایسی ہیں جب وہ تمہارے اندر موجود ہوں تو پھر دنیا میں کچھ بھی حاصل نہ ہو تو تمہارے لیے کافی ہیں۔ امانت کی حفاظت، سچ بولنا، اچھے اخلاق، اور کھانے میں حلال کی فکر اور اس کا اہتمام کرنا، اور اسی پر دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ جی ہاں، تو دیکھ لیجئے، قیامت میں حضرت معاذ بن جبل کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ محشر میں کوئی بندہ اپنی جگہ سے سرک بھی نہیں سکے گا جب تک اس سے 4 سوالوں کا جواب نہ لیا جائے۔ عمر کس کام میں لگائی، جوانی کس مصروفیت میں خرچ کی، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا، یہ اس سے ضرور پوچھا جائے گا، اس کے بغیر اس کو آگے بھی نہیں بڑھنے دیا جائے گا۔ تو اس آیت کریمہ میں بالخصوص اس کے اہتمام کا حکم دیا جا رہا ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ، مصنف نے اسی لیے تفسیر کی، اَيْ لَا يَأْكُلْ بَعْضُكُمْ مَالَ بَعْضٍ، ایک دوسرے کا مال نہ کھائے، بالباطل، غلط طریقے سے۔ بالباطل کی تفسیر کی اَيْ الحرام شرعاً، شرعی طور پر حرام طریقے سے، كالسرقة والغصب۔ اور آگے فرمایا وَتُدْلُوا أي وَلَا تُدْلُوا بِهَا، أي ادلا بمعنی القاء الدلو فی البئر للاستسقاء، اس کو کہتے ہیں ادلاء۔ یہاں استعارہ کیا گیا ہے ایک چیز کے ذریعے دوسری چیز تک پہنچنے کے معنی میں، اور با کو صلہ بنایا گیا اور مجازن القاء کے معنی میں لے لیا گیا۔ تو ترجمہ ہوگا وَلَا تُدْلُوا أي تُلْقُوا بِهَا أي بحکومت الاموال، اور حکومت بھی معنی فیصلہ، اور دوسرا مرجع بنے گا خود اموال،
ترجمے دونوں کے الگ الگ ہیں۔ تم مالوں کے مقدمات مت لے جاؤ حکام تک۔ دوسرا ترجمہ اگر بہا میں ہا کی ضمیر کا مرجع مال کو لے لو، تم مال مت ڈالو حاکموں کے پاس اپنی طرفداری میں فیصلہ کروانے کے لیے، تو نہ تو ناحق طریقے سے مال کے جھوٹے مقدمے حکام کی طرف لے جاؤ، اور نہ ہی مال حکام کی طرف لے جاؤ تاکہ لوگوں کے مالوں کا ایک حصہ بطریق گناہ تم لوگ کھا جاؤ۔ تو ولا تدلو بہا میں ہا کی ضمیر کا مرجع یا تو بحکومتی ہا یعنی بحکومت الاموال، مال کے جھوٹے مقدمے حکام کی طرف مت لے جاؤ، یا تو ضمیر کا مرجع بالاموال یعنی مال مت لے جاؤ الی الحکامی رشوتاً، رشوت کے طور پر، تاکہ لتأکلوا بالتحاکم، ایسے فیصلے کروا کر تم کھا جاؤ فریقاً طائفۃ من اموال الناس، لوگوں کے مال کا ایک حصہ، بالاسمی جار مجرور مل کا متعلق متلبسین سے بطریق گناہ کرتے ہوئے تم کھا جاؤ کسی کے مال کا حصہ۔ اس مقصد سے یہ مقدمات یا یہ مال مت لے جاؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّكُمْ مُبْطِلُونَ، جبکہ تمہیں معلوم بھی ہے کہ تم غلط کر رہے ہو اور تم یہ باطل کر رہے ہو، اس لیے یہ بات یہاں پر ذکر فرمائی۔ متلبسین لا کر اشارہ کر دیا کہ جار مجرور حال بن رہا ہے وَلَا تَأْكُلُوا میں انتم کی ضمیر فاعل سے۔ بہرحال اس آیت کریمہ میں حق تعالی شانہ مال کو غلط طریقوں سے کھانے سے سختی سے منع فرماتے ہیں۔ کتنے ہی روزے رکھ لو، کتنے ہی اعتکاف کر لو، کتنی ہی شب قدر کی تلاش ہو جائے، لیکن مال اگر غلط طریقے سے لوگوں کا کھا لیا گیا تو مسئلہ بگڑ جاتا ہے، دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوتی، عبادات میں جان نہیں پڑتی، بلکہ حدیثوں میں تو آیا کہ ان الرجل لیقذف اللقمۃ الحرام فی جوفہ، اگر حرام لقمہ پیٹ میں ڈالتا ہے تو 40 دن کی مقبول عبادتیں مسترد کر دی جاتی ہیں۔ اس لیے طلبہ عزیز و سامعین، ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ حقوق العباد کے معاملے میں گول نہ ہونے پائے۔ حقوق العباد کا معاملہ ہمارا مضبوط ہونا چاہیے، اس میں ذرہ برابر روا روی کا معاملہ نہ ہو۔ آج کل اس سلسلے میں بہت زیادہ کوتاہیاں ہو رہی ہیں، لوگ عبادات کے دائرے میں تو ترقی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن معاملات کے باب میں اچھے لوگ اس سلسلے میں کوتاہی در کوتاہی کر رہے ہیں۔ اس میں ہمیں خوب سنبھل کر رہنا چاہیے، اس کی جواب دہی اللہ رب العزت کے یہاں کرنی پڑتی ہے، اور پھر کسی کا دل دکھایا، کسی کا مال غلط طریقے سے کھایا، اس کا انجام دنیا میں ہی بھگتنا پڑتا ہے، اور آخرت کا معاملہ تو اپنی جگہ کھڑا ہوا ہی ہے۔ مال کی محبت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اس سلسلے میں احتیاط برتنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عقل حلال کی فکر اور سعی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔